بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں یہی تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے۔ بقیہ تفصیل واقعہ آیت مبارکہ میں موجود ہے، اور تخلیق آدم سجدہ آدم کا واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں بھی مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اور دشمن کی روشی کو دکھانا ہے کہ دیکھو بھول کر بھی خطا کرتا ہے، دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ زاری کرتا ہے اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کے خلاف ورزی کرتا ہے اور توبہ و معافی طلب کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اور حیلہ اور تعویل کی راہ اپناتا ہے اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، معاذ اللہ، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ یہ مضمون چند آیات کے بعد موجود ہے۔ گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہو وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو، اور اس خبیث کا یہ خیال غلط اور باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا دار و مدار دراصل اور ہے جو جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی سے وقار، حلم اور صبر حاصل ہوتے ہیں۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق اور بدبخت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ
امر حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے سجدہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر تکبر ظاہر ہو جائے۔ نیز اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی تحقیر کرنا ظاہر ہو جائے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فإنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ قال فاهبط منها، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، یعنی جنت سے اتر جا۔ یہ جگہ اطاعت تواضع کرنے والوں کی ہے، منکر اور سرکش کی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جنت پہلے سے موجود ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ ہم تکبر کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث اور عاجزی کے فضائل کے بیان میں 4 احادیث اور ایک حکایت یہاں پر عرض کرتے ہیں، تاکہ مسلمان ابلیس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور تکبر چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اب آئیے عاجزی کے فضائل ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری طرف یہ وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے
پہن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اپنی اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔ قال انظر الى يوم يبعثون قال انك من المنظرین، شیطان نے کہا کہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی پہلے نفخہ سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے۔ اس مہلت کی مدت سورہ حجر کی ان آیات میں بیان فرمائی۔ قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسری نفخہ سور پھونکنے تک، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، مگر یہ درخواست قبول نہ ہوئی اور اسے پہلے نفخہ تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شیطان نے کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ قال فبما اغويتني، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان نے یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی، اس میں شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی کے طور پر کہا کیونکہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے کسب فعل کا بھی دخل ہوتا ہے اس لیے حکم ہے کہ برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا۔
بعض کو کافر اور مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ضرور ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. ثم لآتینہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا. شیطان نے اپنا عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا. چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور قبیح افعال میں مبتلا کرنے میں انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا. وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یہ اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے روک دے گا. حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے اور ہجرت کرنے کے راستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو. مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے بس اور بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کی آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے، اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا اس کو جنت میں داخل کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے اور اس میں کسی طرح سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا،
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر اور سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مرتبہ فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے تو تمہاری حیثیت کیا ہے، حالانکہ تم جاہل، عیب، نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تو کیا شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا تو ہے، لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ، ایمان، اعمال صالحہ والے ہیں، لہذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور شیطان میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ سے غافل نہ کرو، کیونکہ رزق تو اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے، اور اس وقت میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات میں سے کچھ لے کر آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سے جہنم بھر دوں گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل اور خوار ہو کر لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر شیطان عالم زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر ایسا ذلیل ہوا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا، یعنی اے شیطان تجھ کو بھی اور تیری اولاد کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سب ہی جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لیا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم تم رہو۔ اس آیت اور بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہو اور جنتی پھلوں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم کا تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو وسوسہ ڈالا، چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت انتہا درجے کی تھی،
اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اس جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گیا اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آدم و حوا، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہارے پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ۔ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ دونوں چپٹانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ لہذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کی، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں گے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی۔ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے سے مراد اس آیت میں گناہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نقصان کرنا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جنت کے بجائے زمین پر آنا پڑا اور وہاں کی آرام کی زندگی کی جگہ یہاں مشقت کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا انتہائی لجاجت کے ساتھ سوال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہذا توبہ کرنے سے کوئی بھی آدمی شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی اور نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم اسی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اترو،
دونوں حضرات کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے بیان فرما دیا تھا، اور سورہ بقرہ میں صراحت سے مذکور ہے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد آدم نے آپس میں عداوت اور دشمنی بھی کرنا تھی، اور جنت جیسی مقدس جگہ ان چیزوں کے لائق نہیں، لہذا مقصد تخلیق آدم کی تکمیل کے لیے اور اس کے مابعد رونما ہونے والے واقعات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔